السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں ہوں محمد علی خان اور آج ہم چیا سیڈ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے چیا کی کاشت جو ہے وہ کیسے کرنی چاہیے، چیا کا جو ہے پیداواری صلاحیت کیا ہے اور اس میں پاکستان میں اس فصل کے جو ہے کا مستقبل کیسا ہے۔ چیا جو ہے ایک ایسی فصل ہے جو مطلب کہ رچ نیوٹریشن رکھتی ہے اور اس کو WHO نے اس کو سپر فوڈ قرار دیا ہے اور اس میں ایسے منرلز موجود ہوتے ہیں جو کم خوراک میں بھی انسان کو صحت مند رکھتے ہیں۔ چیا کی فصل جو ہے پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں اکتوبر اور نومبر میں کاشت کی جاتی ہے اور اس کا بہترین موسم 15 اکتوبر کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو حضرات چیا کی فصل کاشت کرنا چاہتے ہیں وہ تیاری کر لیں اور اس حوالے سے اس پروگرام کو ذرا تفصیل سے سنیے، اور اس کے علاوہ جو آپ کو پرسنل کوئی انفارمیشن چاہیے وہ میرے نمبر سکرین پہ چل رہے ہوں گے، اس میں مجھ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ چیا کو ہم نے کس طرح کاشت کرنا ہے۔ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو بیڈ ہم اس کے مکئی کی فصل کے بناتے ہیں اسی طرح آپ نے مکئی کی فصل کے بیڈ بنانے ہیں اور بیڈوں کے دونوں کناروں پر اس کو آپ نے اس فصل کو آپ نے 6 انچ کے فاصلے پر اس کا سیڈ جو ہے آپ نے اس کا بذریعہ چوپا اس میں آپ نے لگا دینا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے کہ اس کا جو بیج جو ہے وہ 1 ایکڑ میں تقریباً 1 کلو لگتا ہے۔ اس کا بیج باریک ہوتا ہے، اس میں کچھ ہم ریت ملا لیتے ہیں تاکہ یہ بیج جو ہے ہماری چونڈی ہوتی ہے، چونڈی کا اندر جو بیج ہے وہ زیادہ نہ آئے۔ ریت کی جتنا 1 کلو بیج کے اندر 1 کلو ہم ریت ملائیں گے تاکہ بیج کی مقدار جو ہے ایک مناسب مقدار جو ہے وہ ہم چوپے کے ذریعے ہم اس کو لگانے کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ اس کے بعد اس میں جو فرٹیگیشن پلان ہے، اس کا جو کھادوں کا استعمال ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ جب ہم اس کی رونی کریں زمین کو رونی کرتے وقت ہم اس کے 1 بوری DAP، 1 بوری یوریا اور 1 بوری جو پوٹاش جو ہے ہم SOP جو ہے وہ ہمیں اس کے اندر دینی چاہیے تاکہ فصل جو ہے اس کا اگاؤ صحت مند ہو۔ اور کیونکہ اکتوبر میں کچھ گرمی بھی ہوتی ہے اور فصل میں دوران موسم کو شدت میں گرمی آ جائے، موسم کی شدت میں کوئی گرمی اگر آتی ہے تو وہ اس کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے پہلا پانی تقریباً 3 ہفتے بعد آپ نے لگانا ہے۔ جب آپ نے تر میں آپ نے اس کے بیڈ بنانے ہیں اور بجائی جب چوپا لگانے کے بعد 3 ہفتے بعد تقریباً اس کا پہلا پانی آپ نے لگانا ہے، اس وقت بھی کچھ مقدار اگر تھوڑی سی بایو فرٹیلائزر اور کچھ مقدار کوئی 10 کلو قریب یوریا اگر دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس سے فصل جو ہے قد صحیح کر جائے گی، کیونکہ موسم سرما شروع ہونے سے پہلے اور خاص طور پہ جو فراسٹ کا موسم ہوتا ہے یا فوگ کا موسم آتا ہے اس صورت میں اس سے پہلے اگر ہم فصل کا قد اگر اچھا کر لیں گے تو یہ فصل جو ہے مطلب کہ موسم شدت جو ہے سخت سردی کی شدت کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ تاہم امکان رہتا ہے کہ اگر موسم کی شدت میں موسم سرما میں اگر طوالت اختیار کر لی یا اس کا فراسٹ زیادہ پڑنا شروع ہو گیا یا فوگ زیادہ طوالت اختیار کر گئی تو اس صورت میں فصل کو نقصان پہنچنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اور اس میں بیماریاں جب فنگس کے حوالے سے اور لشکری سنڈی کے حوالے سے اس میں کچھ بیماریاں موجود ہوتی ہیں، ان کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے پیسٹ کاؤنٹنگ کرنی ہے اور جہاں مطلب ہے کہ آپ کو معاشی حد سے نقصان بڑھنے کا اندازہ ہو تو اس صورت میں آپ نے ریکمینڈڈ جو ہے ڈوز جو ہے وہ آپ نے اس میں استعمال کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے اب ہارویسٹنگ کا جب ٹائم آتا ہے تو یہ فروری میں جب جنوری کا جب پیریڈ گزرتا ہے، جنوری کا مہینہ گزرنے کے بعد اس کی فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس میں جامنی رنگ کے جو ہے نا سٹے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا جو مین جو سٹیم ہوتا ہے اس کے اوپر ایک سٹا بڑا بنتا ہے جامنی کلر کا، باقی ہر برانچز بھی اس کے سٹے بنتے ہیں جامنی کلر کے۔ اور آپ نے اس صورت کے اندر جو ہے مائکرو نیوٹرینٹس جو ہے اس کا سپرے کرنا ہے، امینو ایسڈ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اور پوٹاش جو ہے اس کا بھی فولر آپ نے وقتاً فوقتاً آپ نے کرتے رہنا ہے تاکہ یہ صحیح طریقے سے جو ہے اس کا بیج جو ہے وہ صحیح طریقے سے تیار ہو، اس کی بیج کا سائز اچھا ہو، اور جتنا بیج کا سائز اچھا ہوگا آپ کی ویلیو فصل کی جو ویلیو اتنی زیادہ اچھی ہوگی اور اس کا ریٹ بھی آپ کو اچھا ملے گا۔ اور یہ اس کو ہارویسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم یہ فصل تقریباً مارچ میں مڈ میں جا کے یہ مارچ کے اینڈ میں جا کے یہ فصل ہارویسٹنگ کے قابل ہو جاتی ہے، اس وقت آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مطلب لیبر ہوتی ہے اس کا سٹا جو تو آپ نے توڑنا ہے اور آپ کو کسی بیگ میں ڈالنا ہے تاکہ
یہ نہ ہو کہ آپ وہ سٹا توڑ کر ہاتھ میں یا پکڑ کر یا اس کا جتھا بنا کر یا اس کا وہ مطلب کچھ اس میں ہاتھ سے اکٹھے اٹھا کے لے کے جائیں دور تک، تو بیج جو ہے اس کا گرتا رہے تو اس کی وجہ سے فصل کا جو بیج نیچے گرے گا تو وہ اس کی پروڈکشن میں کمی ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ آپ نے بہتر طریقہ سے یہی ہے کہ آپ نے اس کو کسی کپڑے کے اندر، کسی توڑے کے اندر آپ نے اس کو اکٹھا کرنا ہے بیج کو، اور ایک جگہ آپ نے ایک جگہ ڈھیری بنانی ہے، اور ڈھیری بنانے کے بعد جب اس کا اچھی طرح آپ کو معلوم ہے یہ خشک ہو گئی ہے اور اس کا رنگ جو ہے ہم نے ہارویسٹنگ اس وقت شروع کرنی ہے جب اس کا کلر کا سٹا جو ہے وہ مطلب کہ براؤن ہونا شروع ہو جائے، اس وقت اس کی آپ نے ہارویسٹنگ کرنی ہے، اور جب آپ سٹا توڑ کے اس کو رکھ دیں گے، جب اس کا صحیح طریقے سے اس کا سٹا تیار ہو گیا، رنگت اس کی مکمل چینج ہو چکی ہے، جس طرح ہم اس کو مینول طریقے سے اپنے دھان نکالتے تھے، گندم نکالتے تھے، اسی طرح ہم اس کو مینول طریقے سے ہاتھ سے جو ہے اس کو کوٹ کر جو ہے یا جھاڑ کر اس کا بیج نکالیں گے، اس کو ہارویسٹ کر لیں گے، اس کی صفائی اچھے طریقے سے کریں گے، اس میں مٹی کے مطلب کہ ڈلے نہیں ہونی چاہیے، اس میں توڑی کا جو ہے وہ مطلب توڑی شامل نہیں ہونی چاہیے، صفائی اس کی اچھی ہونی چاہیے، جتنی زیادہ سے آپ کی صفائی اچھی ہوگی، پوسٹ ہارویسٹنگ کلچر جو آپ کا اچھا ہوگا تو بیج کا سائز اچھا ہوگا، اتنا زیادہ اس کا اچھا آپ کو ریٹ ملے گا۔ ریٹ کے حوالے سے مارکیٹ میں مطلب کہ مختلف گریڈ کے حوالے سے اس کے ریٹس ہوتے ہیں، اگر بیج مناسب قسم کا ہے تو پھر تقریباً اس کا ریٹ جو ہے آپ کو 20 سے 25 ہزار من کے حساب سے ہوتا ہے۔ اگر ریٹ بیج آپ کا اچھی مطلب جسامت کا سائز کا بیج کا سائز اگر اچھا ہوتا ہے تو یہ تقریباً آپ کو 30 ہزار 35 ہزار روپے من کے حساب سے یہ مارکیٹ میں سیل ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ احتیاطیں ہیں، اس کے علاوہ مطلب ہے کہ کچھ ہمارے ناظرین کچھ جاننا چاہتے ہیں وہ، اور خاص طور پہ بیج کے حوالے سے اگر آپ کو بیج چاہیے تو بیج بھی میرے پاس دستیاب ہوتا ہے، اور یہ نمبر میرے چل رہے ہیں اسکرین پر، آپ اس کے علاوہ چیا کا سیڈ ہے، کینوا کا سیڈ ہے، بکویٹ کا سیڈ ہے، اور دوسرے جو سیڈ ہیں فصلوں کے وہ بھی مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ملاقات ہوگی، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔